لیکن یہاں پر بہت سے ایسی باتیں ہمیں سکھائی جائیں گی اور باتیں بتائی جائیں گی جن کو کرنے سے سوسائٹی جو ہوتی ہے اس کا بیلنس جو ہے، اس کا اعتدال جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ لا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور کافروں و منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا، اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی پہلی بات ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے، جب ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں نا، معاشرے میں جو رجحانات چل رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے لوگ اپنے بہت سارے کام کر رہے ہیں، شادی بیاہ، ملنا ملانا، آنا جانا، اور بہت ساری باتوں پہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی لوگ یہ کریں تو ہم بھی وہ کریں، تو ہمیں یہاں پہ ایک قسم کی وارننگ دی جا رہی ہے کہ اصل بنیاد اس کی ہونی چاہیے تقوی، اور ہمیں کافر اور منافقوں کی باتوں میں نہیں آنا، کیونکہ کافر بھی ہمیں ایک اور آئیڈیالوجی دینا شروع کر دیں گے، اور جو منافق ہیں کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا کا بھی فائدہ حاصل ہو اور ہم دیندار بھی نظر آئیں، تو وہ ہمیں ایک اور طریقے سے باتوں کو سمجھائیں گے۔ اور کیوں؟ جب بھی ہم نے کوئی بھی رول اپلائی کرنا ہے، کوئی قاعدہ سمجھنا ہے زندگی گزارنے کا، تو ہم نے اس فارمولے کو یاد رکھنا ہے، ان اللہ کان علیما حکیما۔ جو علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا، وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ جو حکمت ہے نا اس علم میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ یہ اس معاملے کو ایسے کرنا ہے، تو میں اگر کیوں کرتی رہوں اور ساری زندگی کہتی رہوں میں کنونس نہیں ہوئی، تو پھر بھی مجھے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے اپنی کہیں نہ کہیں سوچ کی حد بندی کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو بتانا ہوگا کہ کیونکہ جو اللہ کا علم ہے، جو اللہ کی حکمت ہے، وہاں تک میری پہنچ نہیں ہے، میرے لیے آسانی اسی میں ہے کہ میں اس کو فالو کر لوں۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اس کی تابعداری کریں، یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک عمل سے باخبر ہے، اور اللہ پر ہی توکل کریں، اور وہ اللہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یعنی اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے دین کو فالو کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے جب ہم اس فارمولے کو اٹھا لیتے ہیں کہ میرے سامنے اللہ کا جو حکم آئے گا میں نے اس پہ عمل کرتے چلے جانا ہے۔ مجھے کوئی پوچھے کیوں، یا میرے اپنے اندر سے آواز آئے کیوں، تو میں اپنے آپ کو بتاؤں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو علم اور حکمت اللہ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اور جب میں نے وہ حکم جو ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اب اگلا فیئر میرے پاس آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیسے معاملہ کریں گے۔ تو یہاں پر میں کیا بتاؤں اپنے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے لیے وہ کارساز کافی ہے، میں نے اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا۔ کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے، اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالک لڑکوں کو تمہارا بیٹا بنایا۔ یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہ سیدھی راہ سمجھاتا ہے۔ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہ ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بڑی ہی بخشنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر دو بڑے مشکل احکامات جو ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک تو ایک رسم تھی اہل عرب میں جس کو ہم زہار کہتے ہیں، اور اس میں ہوتا کیا تھا کہ جب ہسبینڈ وائف میں کوئی بھی کانفلکٹ ہوتا تھا، لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، تو دور جاہلیت میں جب ایک شخص اپنی بیوی سے ناراض ہوتا تھا تو اس کے سامنے ایسا جملہ بولتا تھا کہ تمہاری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یعنی کہ میں اب تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ ایک قسم کی اس کو سمجھ لیں کوئی ڈیورس دے دیں، یا علیحدگی کی ایک شکل ہوتی تھی جو اس کے ساتھ کرتا تھا۔ اب وہ بیوی سے الگ ہو جاتا تھا، اور پھر جب اس کا تعلق بنانے کو دل چاہتا تھا پھر اس کو اپنی طرف رجوع کروا لیتا تھا۔ یعنی وہ جو خواتین تھیں وہ لٹکی ہی رہتی تھی ریلیشن شپ میں کہ کب ہم نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، کب اس نے ہمیں الگ کر دینا ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اس قسم کا معاملہ جو ہے ان خواتین سے نہ کیا جائے، کہ یہ جو ہے ہم ایسی بات کہہ کے اپنی بیویوں کو جو ہے وہ کسی ٹارچر میں نہیں رکھ سکتے۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ جو یہاں پہ کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اڈاپشن کا جو قانون ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زہار کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی اس قسم کا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں محتاط ہو جانا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسی بات نہ کریں۔ دوسری بات جو یہاں پہ کی جا رہی ہے وہ ہے کہ اڈاپشن کا جو قانون ہے کہ جب ایک بچہ جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پر کیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جب کسی بچے کو اڈاپٹ کیا جاتا تھا تو جو اڈاپٹ کرتا تھا اسی کا نام جو تھا وہ دے دیا جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ابو حذیفہ
جو کہ بدری صحابی تھے، انہوں نے سالم کو اس طرح اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور اپنے بھائی کی بیٹی ہند بن ولید سے اس کی شادی کر دی۔ سالم ایک انصاری عورت کے آزاد کردہ غلام تھے، اور دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جس نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا ہو وہ اسی شخص کا حقیقی بیٹا کہلاتا تھا، اور اس کی وراثت میں بھی اسے حصہ ملتا تھا۔ اور یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں اور منہ بولے بیٹے اور اپنے اصل باپوں کے ساتھ پکارے جانے لگے، اور جس کے اصل باپ کا علم نہ ہوتا وہ غلام یا دینی بھائی ہی قرار پاتا۔ اور ابو حذیفہ کی بیوی سہلہ بنت سہل بن عمرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو سالم کو اپنا حقیقی بیٹا ہی سمجھتے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے کیا کچھ نازل فرما دیا ہے۔ یعنی انہوں نے آ کر بات کی اور اس کے بعد جو تھا وہ سارے تعلقات کی درستگی کر لی، ان کا نام بھی بدل دیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی ہم کسی بچے کو اگر اپنا اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کو اس کے حقیقی والد کا ہی نام دینا ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو ہے نا اڈاپشن کو اس طرح سے بہت زیادہ انکریج نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں محرمات کے جو تعلقات ہیں ان کے مسئلے مسائل آتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی بچہ ہے تو آپ اس کی کفالت نہ کریں، اس کا خیال نہ کریں، یعنی جیسے کوئی یتیم بچہ ہے یا باقی اس کا جو معاملات ہیں اس کو نہ دیکھیں۔ لیکن ہمارے لوگوں نے کیا کیا کہ یتیموں کی کفالت تو کی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ سوسائٹی میں جہاں جہاں بچوں کے لیے کوئی بھی معاملات کرنے ہیں یا کوئی انفرٹائل کپل ہے اس کو کوئی سپورٹ سٹرکچر دینا ہے وہ تو دیا نہیں گیا، لیکن یہ ضرور کر دیا گیا کہ اپنے بھائی کا بچہ، اپنی بہن کا بچہ، اپنے رشتہ دار کا بچہ لے لیا گیا اور جس کے والدین موجود ہیں لیکن ان کو اپنا نام دیا گیا۔ ساری زندگی اس بچے سے اس کی آئیڈینٹی کو چھپایا گیا، اور کوئی نہ کوئی سٹیج ایسی آتی ہے کہ اب اس بچے کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے تو یہ والدین نہیں ہیں، یہ تو انہوں نے مجھے لے کر پالا ہے۔ اگر اس کے اپنے والدین وہاں موجود ہوتے ہیں تو وہ بچہ اس قدر اپسیٹ ہوتا ہے اور ایسا نفسیاتی مریض بن جاتا ہے اور اپنے والدین کو وہ ٹارچر دیتا رہتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ان کی بات سنوں یا ان کی بات سنوں۔ اور اگر اس کو اپنے والد کا یا والدین کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ اپنی باقی زندگی اس کھوج میں ہی لگا رہتا ہے کہ میں کس طرح سے اپنے والدین تک پہنچوں۔ معاشرے میں بھی وہ ایک عجیب سی کشمکش میں رہتا ہے۔ تو اسی لیے بتایا گیا کہ پہلے سے ہی بہتری اسی میں ہے کہ اس کو بتا دیا جائے کہ آپ جو ہیں، آپ کے والدین یہ ہیں اور ہم آپ کو پال رہے ہیں۔ میں کچھ ایسے کپلز کو جانتی ہوں، جب انہوں نے مجھ سے پوچھا، انہوں نے اپنی فیملی میں سے کوئی بچہ اڈاپٹ کیا تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ شروع سے اس بچے کو اس کی ذہنی سطح کے مطابق بتاتے جائیں کہ کچھ یہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں یہ بھی آپ کے اماں ابا ہیں اور ہم بھی آپ کے اماں ابا ہیں، اور یہ آپ کے وہ اماں ابا ہیں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، اور ہم وہ ہیں جو کہ اب ہم آپ کی پرورش کر رہے ہیں۔ اور اس طرح جیسے جیسے بچہ بڑا ہوگا اس کو یہ کانسیپٹ بھی اچھی طرح سے جو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کیا، یہ آتا ہے نا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا۔ کئی دفعہ جس کا کوئی بچہ نہیں ہے اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جی ہم اپنا بچہ لے کے پالیں، وہ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، آپ سوچیں ہمیں کتنی چاہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اگر تم سے ایسی کوئی غلطی ہوگی اس کو ٹھیک کر لو، اور ساتھ کیا اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کی کتنی ضرورت ہے۔ تو جو ولدیت ہے اس کو تبدیل کرنا جو ہے وہ حرام مطلق ہے، یعنی ہم اس طرح کا کام نہیں کر سکتے کہ اس کو وراثت میں ایسے حصہ دیں یا اس قسم کی اس کی آئیڈینٹی کو چھپانا شروع کر دیں۔ پیغمبر مومنوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور وہ پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں کے مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں، ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، اور یہ حکم الہی میں لکھا ہوا ہے۔ جبکہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، اور بالخصوص آپ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے پکا اور پختہ عہد لیا تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے، اور کافروں کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو، جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز و تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو غزوہ احزاب ہے اس کا جو ہے پورا سلسلہ آ رہا ہے، اور غزوہ احزاب کے سلسلے کو بھی سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا جو سسٹم تھا جنگ کا اور جہاد کا، وہ اس میں انٹیلیجنس کتنی زیادہ تھی اور کس طرح سے وہ مل کر مشوروں کے ساتھ کام کرتے تھے اور مشکل سے مشکل سچویشن کو انہوں نے کس طرح سے گزارا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی جنگی معاملہ ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اقدامات ہوتے تھے وہ بہت وزڈم پہ ہوتے تھے، اور اس کی بدولت میکسیمم ایفرٹ یہ ہوتی تھی کہ امن و امان سے ہی تمام معاملات ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو بہت سارے معاہدے ہوئے، بہت سارے لوگوں کو جو حلیف تھے ان کو اپنا ساتھی بنایا گیا، ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیے گئے، لیکن جو یہود تھے ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ مسلمان کس طرح سے سکھ چین کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ کیا کر رہے تھے کہ خیبر میں ہوتے ہوئے وہ کانسٹنٹلی کوئی کنسپریسیز کر رہے تھے اور مشرکین کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے، بہت سارے قبائل کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے اور کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ سب کو جمع کر کے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کر دیں. آخرکار انہوں نے کیا کیا کہ یہود نے خیبر کے 20 سرداروں اور رہنما قریش کو ساتھ لیا اور ان کو آمادہ کیا کہ اب ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے. اسی طرح بنو غطفان جو تھے ان کے لوگوں کو بھی انہوں نے لیا، پھر راستے میں اور جو قبائل آئے ان کو بھی ساتھ لیتے گئے. یہ ساری اطلاعات جو تھیں یہ مدینہ میں پہنچتی جا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے جا رہے تھے کہ اگر اس وقت جو دشمن ہیں وہ ہمارے مقابلے پہ آتے ہیں تو ہم نے اس سے کیسے معاملہ کرنا ہے. اس موقع پہ جب بہت سے صحابہ کرام اپنے مشورے دے رہے تھے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے ایک بڑا یونیک قسم کا مشورہ دیا. یہ وہ کام تھا جو کہ اس سے پہلے کبھی وہاں نہیں کیا گیا تھا. خندق کھودنے کا مشورہ دیا، کیونکہ مدینہ کے جو مشرق، مغرب اور جنوب کی جو اطراف تھی وہاں پر بہت بڑی بڑی چٹانیں تھیں جن میں جیسے لاوا کی وجہ سے تھی، بڑی سخت قسم کی چٹانیں تھیں. صرف شمال کا ایک راستہ تھا جہاں سے داخل ہوا جا سکتا تھا اور انہوں نے وسیع علاقے کو پک کیا کہ یہاں پر ایک خندق جو ہے وہ کھودی جائے گی جو کہ کم و بیش 1 میل کی ہوگی. آپ میں سے اگر کبھی کسی نے مدینہ دیکھا ہو کہ وہاں کے جو راکس ہیں، یعنی کہ یہ کوئی ایسی زمین نہیں ہے کہ بہت آسانی سے کھد جائے گی، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا تھا. یعنی بڑے آرگنائز طریقے سے یہ کام دیا گیا تھا. اور خندق کھودنے میں جو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے اور مٹی اٹھانے میں برابر کے شامل ہو رہے تھے، اور اس خندق کو کھودنے میں ان کو بہت مشقتیں کرنی پڑیں، بہت کچھ برداشت کرنا پڑا. سردی تھی، بھوک تھی، اور اس طرح بہت سارے ایسے معاملات تھے. اور ایک دفعہ بہت ہمیں وہ واقعہ بھی پتہ چلتا ہے جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بھوک کا شکوہ کیا اور جو پیٹ پر انہوں نے پتھر باندھا تھا وہ دکھایا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ انہوں نے پیٹ پر اس وقت 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. ادھر قریش جو تھے وہ تقریباً 4000 کا لشکر، 300 گھوڑے، 1000 اونٹ لے کر آئے اور ان کو لیڈ کرا تھا ابو سفیان. اور پھر غطفان کی طرف سے جو ہے 6000 کا جو لشکر تھا وہ آ گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے باہر ایک بہت بڑی تعداد میں بہت بڑا لشکر تو تھا وہ جمع ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ابن ام مکتوم کو جو ہے وہ انتظامات کے لیے مقرر کیا. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ایک نابینا صحابی تھے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اسپیشل نیڈ کے لوگ تھے وہ بھی بہت ایکٹیولی ایسے مواقع پہ جو تھے وہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کا لشکر لے کر وہاں سے نکلے. اب مسلمان جو تھے وہاں پر وہ جو خندق بنائی اور وہاں پر جب ابو سفیان پہنچے تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک بڑی ہی ڈیفیکلٹ سی سچویشن تھی. انہوں نے کبھی بھی ایسا کوئی جو ہے مارکا نہیں کیا دیکھا تھا جہاں پہ خندق ہے اور اس کو کیسے کراس کرنا ہے یا کیسے اسے ڈیل کرنا ہے. کیونکہ جیسے ہی وہ خندق کے قریب آتے تھے تو مسلمان وہاں پہ چاقو چوبند کھڑے ہوتے تھے اور ان کے اوپر تیر جو تھے وہ برسانا شروع کر دیتے تھے. اور اس طرح ان کے لیے جو ہے مجبور ہو کر ان کو کیا کرنا پڑا کہ وہ جنگ کے لیے آگے نہیں بڑھ سکے لیکن محاصرہ کیے رکھا. اور اس میں بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ بیچ میں سے انہوں نے سنیک ان کر کے اندر جانے کی کوشش کی. پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے ذریعے جو ہے ان کے اندر شبہات پیدا کیے، ان کے اندر پھوٹ بھی پڑی. اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آئی، جبکہ مسلمانوں پہ بہت ہی برا وقت ہے اس محاصرے کا، جب ان کے اوپر تیز ہوائیں چلی اور ان کے دلوں میں ایسا روب آ گیا، ان کی ہانڈیاں جو تھیں وہ الٹ گئیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے اور اتنی سخت سردی تھی، کڑکڑاتی سردی تھی کہ اس نے ان کو کوچ کرنے پہ جو ہے وہ مجبور کر دیا. اور یہ والا مارکا جو تھا اس طرح سے مسلمانوں نے آپ سمجھے کہ انڈائریکٹ طریقے سے جو ہے وہ سر ہی کر لیا تھا. تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جب ہم اب اس نظر سے یہ سارے واقعات پڑھیں گے کہ سورہ الاحزاب کا جو ہے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا کیا جو اس وقت حالات تھے اور کیا ایمانی کیفیت تھی اور ہمارے لیے اس میں کیا اسباق ہیں. آیت نمبر 9 سورہ الاحزاب سے دیکھیں. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو، جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے. جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر اور نیچے سے چڑھ آئے، جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت تم طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح جھنجھوڑ دیے گئے. یعنی کہ بہت مشکل
مشکل ایک یہ مارکا تھا۔ اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک تھا وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ فریب کا ہی تو وعدہ کیا ہے، اور انہی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینہ والو تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو، اور ان کی ایک جماعت یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے، لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا، اور اگر مدینہ کے اطراف سے ان پر لشکر داخل کیے جاتے پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا تو یہ ضرور اسے برپا کر دیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی باز پرس کی۔ کہہ دیجئے کہ تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور اس وقت تم ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ پوچھئے اگر اللہ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا لے یا تم سے روک رکھے؟ اپنے لیے بجوز اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے انہیں بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور کبھی کبھی ہی لڑائی میں آتے ہیں۔ یہاں پہ اب دیکھیں منافقوں کا کردار جو ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں، پھر جب خوف و دہشت کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم پر اپنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں اور مال کے بڑے ہی حریص ہیں۔ یہ ایمان لانے والے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تمام اعمال کو نابود کر دیا ہے، اور وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بات بہت ہی آسان ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلتے نہیں گئے، اور اگر فوجیں آ جائیں تو تمنا کرتے ہیں کہ کاش وہ صحرا میں بادیہ نشینیوں کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے، اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو نہ لڑتے مگر برائے نام۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ بہت اہم یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم غزوہ احزاب کی بات کرتے ہوئے ایک دم سے ہمارے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ پرنسپل یہاں پہ دے دیا گیا، کیونکہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے نا۔ منافق کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں مشکل حالات ہیں، مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ہے اللہ کی خاطر جو ہے وہاں سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور منافق آ کر ان کو پوک کر رہے ہیں، آ کر ان کو ہلا رہے ہیں اور ان کو کوئی اور بات بتا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ کہہ دیا گیا آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین رول ماڈلنگ کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں آپ غزوہ احزاب کے جب واقعات پڑھیں تو وہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر کیسے معاملات کیے اور کیسے حصے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عام زندگی میں بھی ہر معاملے میں بھی کس طرح اس کو فائدہ کس کو ہوگا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے کچھ امید رکھتا ہے اور یوم آخرت پہ اس کا جو ہے وہ ایمان ہوتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کے ساتھ اپنا ذکر کو جو ہے وہ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یعنی جس کا اللہ سے تعلق ہوگا نا تو وہی تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی بھی قدر کرے گا نا۔ جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، اللہ کو جو ہے خالق نہیں مانتا، تو وہ پھر مخلوق میں بھی کوئی جس کو جو مرضی اللہ نے درجہ دیا اس کو بھی کیسے پہچانے گا؟ اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکر کو دیکھا بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور ان کے رسول نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور بڑھا دیا اور اضافہ کر دیا۔ مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا، بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یعنی ان تمام باتوں کے پیچھے جو ہے کیا بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان کے ایٹیٹیوڈز کیا تھے۔ یہاں پر ہمیں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے، کیونکہ ہم ایک جو ہے غزوے کی بات کر رہے ہیں اور وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر ان کی مشکلات تھیں۔ ایسے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں غزوہ احزاب سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دعاؤں کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے ایسے موقع پہ۔ جیسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو روانہ فرماتے تھے تو اس وقت ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیمکم اعمالکم۔ کیا آتا ہے اس میں؟ میں تمہارا دین، تمہاری امانتیں اور تمہارے آخری اعمال اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔
تو ایسی دعاؤں کے ساتھ جو ہے جو ہمارے فوجی ہوتے ہیں جو جہاد کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا اللہ کے راستے میں کسی بھی کام کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں ان کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لشکر کے خلاف یوں دعا فرمائی، اے اللہ کتاب نازل فرمانے والے، جلد حساب لینے والے، لشکروں کو شکست دینے والے، دشمن کو شکست دے اور ان کے پاؤں کو ڈگمگا دے۔ اسی طرح جب دشمن پر حملہ کریں تو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ تکبیرات جو تھی اس کو بلند کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ دوران جنگ مجاہدین دشمن کے گھیرے میں آ جائیں تو اس وقت بھی دعا مانگنی چاہیے، اور اس میں کیا آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خندق کے دن ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی چیز ایسی ہے جسے ہم ان حالات میں پڑھیں، کیونکہ خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے لوگوں کے کلیجے حلق کو آ رہے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا بتائی تھی؟ کہا تھا اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے جو کہ ہم ایسے مواقع کے لیے جو ہیں لوگوں کو سکھا سکتے ہیں کہ وہ پڑھا کریں، کہ اس میں کیا آتا ہے کہ کیا کہا تھا کہ ہاں کہو یا اللہ ہمارے عیوب ڈھانپ دے اور ہمیں گھبراہٹ سے امن دے دے۔ اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا کے ذریعے دشمنوں کے منہ پھیر دیے اور اسی ہوا کے ذریعے اللہ نے دشمنوں کو شکست بھی دے دی۔ اسی طرح جب کوئی بھی انسان کسی دشمن کے مد مقابل آتا ہے اور دشمن جو ہو وہ بہت طاقتور ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں دعا بتائی گئی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی یا کسی قوم سے خوف محسوس کرتے تو فرماتے یا اللہ ہم کفار کے مقابلے میں تجھے آگے کرتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں آنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی پہ توکل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اسی طرح انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال، کہ اللہ میں فکر اور غم، کمزوری اور سستی، بزدلی اور بخیلی، قرض کے بوجھ اور دشمن کے غلبے سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اسی طرح جو قنوت ہے، قنوت نازلہ ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور جس میں ایسی ہی دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ تو دعاؤں کا ساتھ جو ہوتا ہے مجاہدین کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اللہ کے راستے میں جو بہت مشکلات ہوتی ہیں اس میں بھی ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، بہت ہی مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے بھرے ہوئے ہی نامراد لوٹا دیا، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے۔ اب دیکھیں نا، منیمم بلڈ شیڈ کے ساتھ مسلمانوں کو کامیابی مل گئی، اور جن اہل کتاب نے اس سے ساز باز کر لی تھی انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں بھی رعب بھر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو، اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مال کا وارث کر دیا، اور اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم زندگانی دنیا اور اس کی زینت دنیا چاہتی ہو تو پھر کیا کرو؟ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہاری اچھائی کے ساتھ تمہیں رخصت کر دوں، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر چھوڑ رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت ہی آسان ہے۔ اب ہم بہت مشکل حالات کی بات کر رہے ہیں، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہجرت کے بعد مسلمانوں کا جو معاشرہ تھا اور اس میں جو مشکلات آ رہی تھیں، اس کی وجہ سے جو معاشی نظام تھا، معاشی حالات تھے، وہ بہت مشکل تھے مسلمانوں پہ، اور اس ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ غزوات بھی ہو رہی تھیں اور ان کے لیے بہت سارے ایسی جو ہیں وہاں پر جب غزوات کے ساتھ مال غنیمت بھی آ رہا تھا، اور ان ساروں میں جب جو ازواج مطہرات تھیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبات کیے تو اس کے جواب میں یہ ان کو کہا گیا
کہ یہاں پر ان کو یہ بات بتائی گئی کہ اگر آپ کو دنیا اور اس کی زینت چاہیے تو پھر آپ کو وہ ملے گی، لیکن اگر آپ نے یہ چوائس کی ہے تو پھر آپ کو اس چوائس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ ہمارے یہاں لوگوں میں سے اکثر جو مرد حضرات ہیں، جب ان کی بیویاں ان سے کچھ پیسے مانگتی ہیں یا گھر کا خرچہ مانگتی ہیں تو وہ اسی آیت کا ریفرنس دے کے فوراً کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، تو تم وہ بھی جواب یاد رکھو۔ لیکن یہاں پر ہم بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا فوکس کیا تھا، کیا ہمارے گھروں میں ہمارا فوکس وہی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تھا؟ دوسری بات یہ کہ جب ہم ازواج مطہرات کی زندگی دیکھتے ہیں تو یہ وہ خواتین ہیں جو کہ انہوں نے کتنے کتنے دن ان کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، انہوں نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو وہ کوئی لگژریس آئٹم نہیں مانگ رہی تھی، وہ نیسیسٹیز کی بات کر رہی تھی، اور اس نیسیسٹیز کے لیے بھی اس وقت حالات یہ تھے کہ ان کو ملنا مشکل تھا۔ پھر ہم اس کے ساتھ اب دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیویوں کو اختیار دینے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں، تم اس سلسلے میں والدین سے مشورہ کے بغیر کوئی جلد بازی نہ کرنا، اور آپ کو معلوم تھا کہ میرے والدین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی کا مشورہ نہیں دیں گے۔ پھر آپ نے مجھے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو میں نے کہا کہ کیا میں اس سلسلے میں والدین سے مشورہ کروں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو ترجیح دیتی ہوں۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جہاں پر یہ کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو یا یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کا کبھی بھی سوچا ہو۔ تو اس کے پورے بیک گراؤنڈ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حالات جب مشکل ہوتے ہیں اس وقت شوہر کا کیا رول ہے، بیوی کا کیا رول ہے، اور جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے ان رولز کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ تو سورہ الاحزاب جب یہاں تک ہم نے پڑھی ہے، ہمیں یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ مشکل حالات میں منافقین اور باقی جو کچھ ہم نے فیصلے کرنے ہیں اس میں ہمارے لیے رول ماڈلنگ کس کی ہوگی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور انشاءاللہ اگلے پارے میں ہم مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔